بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج کا موضوع نہایت ہی اہم ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ آج کا موضوع ہے اذان کی فضیلت۔ ہمارے ارد گرد ہماری مساجد میں 5 وقت سپیکر میں اللہ کا بلاوا آتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے اور نماز ادا نہیں کرتے، لیکن جسٹ آپ اذان کی فضیلت سنیے کہ صرف اذان دینے والا اور اذان کا جواب دینے والا، ان کی فضیلت سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز کے لیے جانے والا اور نماز پڑھنے والا اور نماز پڑھانے والا، اس کی فضیلت کی کیا کہنا، ان کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ آپ کی خدمت میں ایک دو احادیث مبارکہ اور اذان کی فضیلت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب بھی اذان ہو، ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ٹی وی چل رہا ہوتا ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ اذان ہو جائے، تو ہم اذان کے ہونے کا بدلے میں ٹی وی کو بند کرتے ہیں۔ کاش ہم ایسا کریں کہ اس ٹی وی کو بند کر کے سارے کام کاج چھوڑ کے اس اذان کا جواب دیں، اور یہ جو آپ کی خدمت میں ابھی بتانے لگا ہوں کہ احادیث، اس فضیلت کے ہم بھی مستحق ہو جائیں۔ اب نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان خوشگوار ہے، فرمایا کہ ثواب کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی طرح ہے، اس شہید کی طرح ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ فرمایا اذان اللہ کی رضا کی خاطر دینے والا یہ اس شہید کی طرح ہے۔ اب شہید کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ صدیقوں کے بعد صدیق، اس کے بعد اس کا جو مرتبہ ہے وہ شہید کا اللہ نے لکھا، وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اور نیک بندے بھی شہیدوں سے نیچے ہیں، شہداء کا مرتبہ اللہ نے اس سے بھی اوپر رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان، فرمایا کہ جنت میں گیا، جب جنت میں گیا تو اس میں ایک موتی کے گنبد دیکھے۔ اب جب موتی کے گنبد میں نے دیکھے تو اس کی خاک جب میں نے دیکھی تو وہ مشک کی سی تھی۔ اس جنت کے اندر جو گنبد تھا موتی کا، اس کی خاک مشک کی سی ہے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ گنبد موتی کے یہ کس کے واسطے ہیں، یہ کن کے لیے ہے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جبریل نے عرض کی، آپ علیہ السلام کی امت کے مؤذن اور اماموں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں اذان دینے والا، اس کی فضیلت کتنی ہے۔ فرمایا آپ کی امت کے مؤذن اور اماموں کے لیے ہے، جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ اللہ کے بلاوے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر اللہ کا بلاوا لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی اذان دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان باقرینہ ہے، فرمایا کہ جس بندے نے پانچوں نمازوں کی اذان دی، ایمان کی بنا پر بنیت ثواب اس نے اذان دی، فرمایا اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرائے، اس کے گناہ جو پچھلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ قربان جائیں اذان دینے اور نماز پڑھانے کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے ایک منقول ہے کہ اذان دینے والا، فرمایا کہ اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کرتی ہے، اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز اللہ کے ہاں اس بندے کے حق میں استغفار کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی مؤذن کے حق میں استغفار کرتی ہیں۔ اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، فرمایا کہ فرشتے بھی اس کے لیے استغفار کو دہراتے رہتے ہیں، استغفار دہراتے ہیں، اور جب وہ اذان سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے، اس بندے کے لیے
مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ جو معذنی کی حالت میں مرتا ہے، جو معذنی کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے، فرمایا اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور جو مؤذن نزا کی سختیوں سے فرمایا بچ جاتا ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور نزا کا جو عالم ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، فرمایا وہ نزا کی سختیوں سے وہ بچ جاتا ہے، اور تنگی سے بھی ہمیشہ سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب بلال اذان کہتا ہے تو تم بھی بلال کو اذان اور اقامت کی طرح ان کے الفاظ جو ہیں وہ دہراتے جاؤ، کہ جب تم بلال کو اذان اور اقامت کہتے سنو، فرمایا جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے ہر کلمے کے بدلے، ہر کلمے کے بدلے ایک ایک نیکیاں لکھے گا۔ اب ہر کلمہ، ہر کلمے کے بدلے ایک ایک نیکیاں لکھے گا، اور 1000 درجات تمہارے لیے بلند فرمائے گا، اور 1000 گناہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے معاف فرما دے گا۔ خواتین نے جب یہ سنا تو سن کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو عورتوں کے لیے ہے کہ ہر کلمے کے بدلے ہمیں ایک ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ تو فرمایا، عورتوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ مردوں کے لیے اس سے دگنا ثواب ہے، یعنی عورتوں کے لیے ایک کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، تو مردوں کے لیے ایک کلمے کے بدلے میں 2,00,000 نیکیاں ملیں۔ اب ذرا غور کیجئے، اب اذان میں کلمات کتنے ہیں؟ اب آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتا چلوں کہ اذان میں کلمات کتنے ہیں، اور اس میں انسان کے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں، اور یوں ملا لیا جائے تو یہ تقریباً 15 کلمات بنتے ہیں۔ ایک اللہ اکبر، ایک اللہ اکبر، یہ پوری اذان کے اگر کلمات ملا دی جائیں تو یہ 15 کلمات بنتے ہیں۔ اب 15 کلمات بنتے ہیں اذان کے، یہ عورتیں اگر اذان کا جواب دیتی ہیں تو ان کو 15,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے۔ اب اقامت میں آ جائیں، فجر کی نماز میں آ جائیں تو الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کا ایک جو الفاظ ہے تو اس کا بھی زیادہ ثواب ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ 3 کلمات بن گئے ہیں، تو گویا کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم اور قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، تو 15,000 درجات بلند ہوں گے، 15,00,000 نیکیاں ملیں گی ایک دفعہ۔ یہ عورتوں کے لیے ہے، اور مرد جو ہیں وہ اب اذان کا جواب دیتے ہیں تو مردوں کو اس کے زیادہ ثواب ملے گا، اس کے برعکس تو مردوں کو چونکہ دگنا ثواب ہے۔ یہ ایک اذان کا ہے، اگر اس کو ملٹیپل کر لیں 5 اذانوں کا اور پھر 5 اقامتوں کا، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک دن میں انسان کو کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ تقریباً 3,24,000 درجات یہ بلند ہوتے ہیں، اور 3,24,000 گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ جسٹ ایک اذان کا ثواب ہے، اذان کا جواب دینے کا ایک ثواب ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا، وہ فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بظاہر اس کا تو کوئی بڑا عمل نہیں تھا جس کے سبب یہ جنت میں داخل ہو گیا ہے۔ تو چنانچہ ایک صحابی ان کے گھر میں گئے اور ان کی بیوہ سے پوچھا، ان کی بیوی سے، ان کی بیوہ سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے گھر والے کا کون سا نیک عمل تھا جس کے سبب جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اب ان کی بیوہ نے کہا کہ بظاہر تو اس کا کوئی بڑا عمل نہیں تھا کہ جو وہ کرتا تھا اور اس کے سبب وہ جنت میں چلا گیا، ہاں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی تھی تو اذان کا وہ جواب دیتا تھا، اذان کو خاموشی سے سنتا تھا اور اس کا جواب دیتا تھا۔ تو صحابی رسول نے جانا کہ اسی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو یہ اذان کی فضیلت کے حوالے سے مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، اس لیے کہ ویڈیو ہماری زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، تو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ کوشش کیجئے گا کہ جب بھی اذان ہو خاموشی کے ساتھ سارے کام کاج گفتگو چھوڑ کر اذان کو خاموش ہو کر سنیے اور اس کا جواب دیجئے، تاکہ یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں۔ تو یہ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان کا جواب دینے والا بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔